بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو عریضہ ہے۔ عریضہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عریضہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خط کے لیے، لیٹر کے لیے، چٹھی کے لیے۔ رقعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، کسی چھوٹے شخص کی طرف سے کسی بڑے شخص کو خط لکھنا، لیٹر لکھنا، چٹھی لکھنا عریضہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے رقعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو روایات میں استعمال ہوا، اور لفظ عریضہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عریضۃ الدعوہ لغات میں لکھا ہے، کیا مطلب؟ مدعی کا قاضی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنا، قاضی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو پیش کرنا عریضہ کہلاتا ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار رائج ہے، آیا یہ طریقہ کار علماء اہل تشیع، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء کے درمیان یہ طریقہ کار رائج تھا یا نہیں تھا؟ سوال۔ دوسرا سوال، کیا روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں اس طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یا نہیں؟ پہلی بات کا جہاں تک سوال ہے کہ آیا علماء تشیع نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، آیا یہ طریقہ کار رائج تھا یا نہیں؟ بالکل واضح ہے، یہ طریقہ کار رائج تھا۔ علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں اس طریقہ کار کو روایات اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں جگہ دی ہے۔ کف امی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح میں بھی روایات نقل کی ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 91 میں نقل کیا ہے کہ طریقہ کار کیا تھا۔ وہ مختلف طریقہ کار ذکر ہوئے ہیں کہ یا تو اپنی حاجت لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، اور اس کے لیے خاص دعا ہے اسے لکھے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذریح مقدس میں ڈال دے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ یا روایات اہل بیت میں بھی اس طریقے کے عمل کی طرف رہنمائی ملتی ہے، طریقہ کار کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے، عمل کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک روایت تبرکاً ہم صرف پیش کریں گے، بحار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 99 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری کتب میں بھی یہی روایت اور اس سے ملتی جلتی دوسری روایات موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، من قل علیہ رزقہ او ضاقت علیہ معیشتہ، جس شخص کے رزق میں کمی واقع ہو جائے یا اس کو معیشت کی پرابلم ہو جائے، اکنامیکلی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہو، کیا کرے بھائی، پیسے نہیں ہیں، معیشت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، او کانت لہ حاجت مہمۃ فی امر دارئی، یا دنیا اور آخرت دونوں کی کسی بھی قسم کی کوئی اہم ترین حاجت ہے، کیا کرے مولا؟ فَلْيَكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بَيْضَاء، سفید رقعہ لے، سفید عریضہ لے، سفید کاغذ لے، اس کے اوپر اپنی حاجت کو لکھے۔ وَيَطْرَحْهَا فِي نَهْرٍ جَارٍ، اسے جاری پانی میں، جاری نہر میں ڈال دے۔ اب وہ دوسری جگہ دوسری روایت میں مختلف طریقہ کار ملے ہیں، اسے مٹی سے یا آٹے کے ذریعے اسے بند کر کے ڈال دے تاکہ کوئی مچھلی آ کے کھا لے مثلا، اس طریقے سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اس حوالے سے کہ طریقہ کار اور کیا کیا ذکر ہوئے ہیں۔ البتہ یہ طریقہ کار خاص طور سے امام علیہ السلام نے بیان کیا، فَلْيَطْرَحْهَا فِي نَهْرٍ جَارٍ، نہر جاری میں ڈال دے۔ اچھا، امام نے اس حدیث میں، اس روایت میں وقت بھی بیان کیا ہے، عند طلوع الشمس، جب سورج نکل رہا ہو، سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ اس وقت نہر میں ڈالے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے یا اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ عریضہ لغوی زبان میں عریضۃ الدعوہ یعنی ایک شخص کا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنا اپنے بڑے کے سامنے، قاضی کے سامنے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، امام وقت اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لکھ کے پیش کرنا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو پیش کرنا، اور ان میں سب سے بڑی حاجت کہ اللہم عجل لولیک الفرج، یہ حاجت پیش کرنا، یہ طریقہ کار اور یہ عمل، دونوں چیزیں سیرت علماء تشیع میں ملتی ہیں اور روایات میں ملتی ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔